الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، سورہ کہف میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور یہ 29ویں آیت ہے جس کا میں نے آپ حضرات کے سامنے تذکرہ کیا۔ بڑی ایک اہم آیت ہے۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، حق جو ہے تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ حق جو ہے، یعنی وہ تو اب یہ بات تو واضح ہو چکی ہے کہ دین اسلام ہی حق ہے۔ اور دین اسلام کیا چیز ہے؟ اللہ رب العزت کی وحدانیت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، اور عقیدہ آخرت، اور اس طرح سے پورا جو ایمان مفصل ہے، اسی کو آپ حق کہیں گے۔ تو حق اللہ کی طرف سے واضح ہو چکا، اللہ تعالیٰ نے حق کو واضح کر دیا ہے، اب حق ظاہر ہو چکا، اور ہر ایک شخص کو پتہ ہے کہ بھئی اسلام کیا چیز ہے، اسلام کا پیغام کیا ہے۔ دنیا کے اندر میرے خیال میں بہت ہی کوئی ایسا آدمی ہوگا کہ جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ بھئی اسلام کس کو کہتے ہیں۔ مسلمانوں کو تو الحمدللہ ہمیں تو پتہ ہے نا، لیکن اگر آپ کسی غیر مسلم سے بھی پوچھیں گے نا تو وہ بھی بتائے گا کہ بھئی اسلام کا کیا مطلب ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے ان کے بارے میں سب حضرات جتنے بھی ہیں ان سب کو پتہ ہے۔ تو حق تو اب ظاہر ہو چکا ہے، اور اللہ کہتا ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اب جس کا دل چاہے، جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر اختیار کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ ایک ایک چیز کو ظاہر کر دیا، اور ہر چیز ظاہر ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، اس کائنات کے اندر آپ اگر غور و فکر کریں، اور اس کائنات کی تخلیق کے اندر غور و فکر کریں، اور پوری اس کائنات میں جو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں ان میں اگر آپ غور و فکر کریں تو آپ اس حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں۔ یعنی ایک تو حقیقت تک پہنچنے کا راستہ یہ ہے کہ بھئی اس کائنات پہ غور و فکر کیا جائے، اور دیکھا جائے کہ بھئی کائنات کیسے پیدا ہوئی، اور اس کا جو حسن انتظام ہے، اور یہ رات دن، یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا، ایک تو یہ۔ اور دوسرا یہ کہ بھئی اسلام کی جو حقانیت کی سب سے بڑی جو دلیل ہے وہ قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک آج ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ۔ اور قرآن خود چیلنج کرتا ہے کہ بھئی آؤ اس کو پڑھو، اس کے اندر اگر کوئی تم شک پاتے ہو، کوئی تمہیں اس کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی شبہ ہے تو کوئی نکال کے دکھاؤ اس میں سے۔ اور وہ کہتے ہیں نا افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی کتاب ہوتی تو لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو اس میں تم اختلاف کثیر یعنی بہت زیادہ اختلاف پاتے، کنٹرڈکشن ہوتی، بہت ساری باتوں کے اندر تضاد ہوتا۔ لیکن یہاں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو چیلنج کے طور پہ بھی بیان کر دیا ہے کہ تم اس جیسی کوئی کتاب یا کوئی صورت یا کوئی آیت بنا کر دکھا دو۔ تو وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ۔ اب فمن ایمان لانا جو ہے ناظرین، وہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی۔ یہ جو عقل ہے نا، یہ ایک بڑی ایک اہم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے، تمیز کرتی ہے، اور غور و فکر کرتی ہے، اور عقل کے ذریعے سے پھر اس کے بعد انسان کو اللہ تعالیٰ نے ارادہ، عمل، نیت کرنے کی طاقت دی، ارادہ، پھر اس کے بعد عمل کی قوت عطا کی۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے صفات دی ہیں، انسان کوئی مجبور محض نہیں ہے۔ کہ دیکھیں جیسے آپ محنت کرتے ہیں دنیاوی معاملات کے اندر، آپ محنت کرتے ہیں نا، کہ بھئی کہتے ہیں کہ بھئی محنت کرو، خوب محنت ہو رہی ہے، بھی تجارت ہو رہی ہے، ملازمت ہو رہی ہے، جو کچھ بھی آپ کھیتی باڑی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو اس پہ تو آپ کو ہے کہ بھئی جتنی میں محنت کروں گا اتنا ہی مجھے جو ہے وہ فائدہ ہوگا، اتنا ہی میں نفع کماؤں گا۔ تو یہاں پہ دین کے معاملے میں آ کے آپ کہہ دیں کہ نہیں جی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ جی اللہ ہی نہیں چاہتا۔ آپ روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ کہ جی اللہ چاہے گا تو میں روزہ رکھوں گا، اللہ نہیں چاہتا۔ اچھا آپ اسلام کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ بہت ساری باتیں ہیں نا یہ ساری،
وہ کہہ کہ جی جو اللہ نہیں چاہتا، بھئی اللہ کے چاہت پہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو ظاہر کر دیا، اللہ نے آپ کو عقل دے دی، اللہ نے آپ کو شعور دے دیا، آنکھیں دے دی، کان ناک سب کچھ دے دیا، اللہ نے آپ کو دماغ دیا، دل دیا، تو یہ سب کچھ اللہ نے دیا آپ کو، تو اس کا استعمال کریں آپ۔ تو یہ دنیاوی معاملات میں تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی عقل کو استعمال کرو، پلاننگ کرو، نیت کرو، محنت کرو، عمل کرو، اور اس معاملے میں آ کے کہتے ہیں نہیں ضرورت نہیں ہے جی یہ تو ایسا ہے۔ تو یہ کوئی اصول نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر جبر نہیں رکھا، یعنی دین میں داخلے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے نہیں۔ یہ جو آیت ہے نا ہم پیش کرتے ہیں لا اکراہ فی الدین، تو بہت سارے لوگ جو دین بیزار ہیں یا جن کو دین کی سمجھ نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ دخول کے اعتبار سے ہے کہ دین میں داخلے کے اعتبار سے کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اب بالجبر جو ہے وہ ایسا نہیں ہوگا کہ بھئی آپ تلوار کے زور سے، طاقت کے زور پہ کسی کو پکڑ کے کہیں اس کو اسلام لے آ بھئی، تو یہ اس میں زبردستی نہیں ہے۔ عمل کے اندر تو امر بالمعروف ہوگا، نہی عن المنکر ہوگا، اور جس کا جتنا رتبہ اختیار ہوگا اس اختیار کو استعمال کر کے وہ عمل کروائے گا۔ تو ایک تو چیز بالکل یہ اللہ نے اس کو واضح کر دیا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، بس جس کا دل چاہے وہ ایمان لائے، جس کا دل چاہے وہ کفر اختیار کرے۔ تو انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بہم سرادقها، اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے ظالمین کے لیے کیا کیا ہے کہ ایسی آگ تیار کی ہے جو ظالموں کے لیے کہ وہ انہیں اس کی جو کناتیں ہیں، یہ سرادقها ہے نا، یہ خیمہ ہوتا ہے نا، اس کی جو ٹینٹ ہوتا ہے، یہ خیمہ شامیانہ، اس کی جو کناتیں ہوتی ہیں اس کو کہا جاتا ہے، تو اس نے اس کو گھیرا ہوا ہے آگ نے، اور بے شک یعنی سرادقها وہیں یستغیثوا یغاثوا بماء، اور جب وہ شدید پیاس کے اندر، شدت کے اندر، تکلیف کے اندر جب وہ پانی کو طلب کرتے ہیں، فریاد کریں گے پانی کی، تو ان کو پانی پلایا جائے گا کیسا؟ جو تانبے کی طرح پکلا ہوا ہوگا، یعنی اتنا ایسا پانی، گرم تانبا جیسے اس کو آگ میں پکلاتے ہیں نا، تو وہ پلایا جائے گا۔ اور مومنوں کو وہ جو ہے ان کے کیا کرے گا؟ پکلا ہوا وہ ان کے منہوں کو جھلسا دے گا، اور اس کا پینا کتنا ہی برا ہے، اور بری وہ جگہ ہے، بئس الشراب وساءت مرتفقہ، اس کا وہ پینا بھی بہت برا ہے اور وہ ٹھکانہ بھی بہت برا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس بات کو بیان کیا۔ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ جس کو پسند کرتے ہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قل الحق من ربکم، حق واضح ہو چکا، جس کا دل چاہے کفر اختیار کرے اور جس کا دل چاہے وہ ایمان لے کے آئے، اور وہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو لہذا یہ دیکھیں یہاں پہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک انسان اپنے اندر سے تعصب کو ختم کر دے اور اپنی جو اس کی جو نگاہ حقیقی ہے، جس کو آپ بصارت کہہ لیں، بصیرت بھی اور بصارت دونوں چیزیں کھول کر اور اوپن مائنڈڈ ہو کر، بالکل کسی قسم کا کوئی تعصب نہ ہو، کوئی بغض، عناد نہ ہو، دشمنی نہ ہو، حسد نہ ہو، تو جب وہ ہدایت کی طرف آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت بھی دیتا ہے۔ تو یہ اب معاملہ کیا ہے؟ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور اسی کو اللہ ہدایت بھی دیتا ہے جس کے اندر انابت دیکھتا ہے، جس کے اندر تڑب ہوتی ہے، تڑب بھی ہو اور طلب بھی ہو۔ اب دیکھیں نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہدایت کی تلاش کے اندر ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ بھئی کس طریقے سے، پھر وہ جب جاتے ہیں اپنی بہن کے گھر میں اور وہاں پہ جب وہ قرآن سنتے ہیں تو اس کے بعد ان کے قرآن جب ان کے دل میں اثر کرتا ہے تو وہ ضد اور عنایت پہ نہیں کھڑے ہوتے، ابو جہل کی طرح نہیں، ابو لہب کی طرح نہیں۔ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابو لہب و ابو جہل کو نہیں پتہ تھا کہ اسلام حق ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقتاً نبی ہیں، سچے ہیں، اور جو وہ دعویٰ کر رہے ہیں اس میں وہ سچے ہیں؟ تو کیا ان کو نہیں پتہ تھا؟ پتہ تھا، لیکن ان کے اندر انابت نہیں تھی، چاہت ہی نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کا پھر اللہ تعالیٰ تو دیکھیں غنی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو غنی ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید، اللہ تو غنی ہے اور تم سب اے لوگوں فقیر ہو اللہ کے نزدیک۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اللہ کی غیرت جو ہے تو وہ میرے اور آپ کی طرح نہیں ہے، جو استغنا کرے گا تو اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑا غنی ہے، اللہ کو تو ساری
ساری دنیا کے انسانوں کی احتیاج اللہ پوری کرتا ہے، سب اللہ کے محتاج ہیں، تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کس کے اندر طلب ہے، کس کے اندر چاہت ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تو اسی طریقے سے پھر آگے جو فرمایا گیا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب دیکھیں جو ایمان لایا اور اعمال صالح اختیار کیے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، کہ اس کو جو ہے وہ ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے اعمال کو ضائع کر دیا جائے، اور وہ کیا اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، کہ یہ وہ لوگ ہوں گے، یہ کہاں پہ ہوں گے، یعنی جو ہمیشہ رہنے کے لیے باغات ہیں جس کے نیچے جو ہے نہریں، تجری من تحتہم الانہار، جس کے نیچے جو ہے وہ نہریں بہہ رہی ہیں، یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق متکئین فیہا علی الارائک نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان کے وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، یعنی جنت کے اندر، اور باریک اور موٹے ریشم کا سبز لباس وہ پہنیں گے، اور وہاں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور کیا ہی اچھا بدلہ ہے اور کیا ہی اچھی آرام گاہ ہے، یعنی نعم الثواب و حسنت مرتفقہ، کتنی اچھا ٹھکانہ ماشاء اللہ جنت۔ تو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جو کفر اختیار کرے گا اس کا کیا حال ہوگا، اور جو جنت جو ایمان کو اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے۔ تو لہذا ناظرین یہ چیز تو اب ہماری سمجھ میں آ گئی کہ بھئی انسان کی چاہت ہو، طلب ہو، اور جو اس کی اگر چاہت اور طلب ہی نہیں ہے تو پھر معاملات اس کے چلنے والے نہیں ہیں۔ تو دیکھیں اسی طرح جیسے دنیا کے اندر کیا نظام ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اگر خدا نخواستہ قتل کر دے، اور وہ جب کورٹ میں جاتا ہے، قاضی کے پاس جاتا ہے، تو قاضی کہے کہ بھئی تم نے فلاں کو قتل کیوں کیا؟ وہ کہے گا جی میں نے تو تھوڑی کیا ہے، اللہ نے مجھ سے کروایا۔ تو اب کیا اس کا یہ کہنا ٹھیک ہوگا؟ تو قاضی کہے گا نہیں، اللہ نے تو نہیں کروایا نا، اللہ نے تو بتایا، اللہ نے تو بیان کر دیا ہے کہ بھئی قتل کرنا بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، ظلم ہے، اور تم نے تو جب بیان کر دیا گیا کہ بھئی ظلم ہے اور گناہ کبیرہ ہے اور بہت بڑا اللہ کے نزدیک یہ ایسا گناہ ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرتے، اور تم اللہ پہ الزام دے رہو کہ اللہ نے مجھ سے کروایا۔ تو وہ کہتے نہیں، تمہارا قصور ہے، کیونکہ جب انسان دیکھے نا ارادہ کرتا ہے، سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلی چیز کسی بھی عمل کو اختیار کرنے کے حوالے سے، چاہے وہ اچھا ہو یا وہ برا ہو، تو آدمی سب سے پہلے اس کی نیت کرتا ہے نا، اور اس کا ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے، یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ تو اسی لیے تو فرمایا گیا کہ نیت المومن خیر من عملی، کہ مومن کی جو نیت ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے اندر اخلاص ہوتا ہے۔ کیونکہ اب ایک آدمی نیت کر رہا ہے کہ جی میں انشاءاللہ کل روزہ رکھوں گا، اب وہ کل جمعرات ہے میں روزہ رکھوں گا، اس نے نیت کی، اب یہ نیت میں تو مخلص ہے نا، اس نے ارادہ بھی کر لیا، اور اب کل اگر وہ روزہ رکھ لیتا ہے تو الحمدللہ، اور اچھا اب وہ روزہ رکھ لیا تو اس کے اندر کوئی اس سے پوچھ رہا ہے، کہیں گیا تو اس نے کہا کہ بھئی ایک فلاں چیز آپ چائے پئیں گے، کھائیں گے، کسی کے ہاں وہ کام سے گیا یا مہمان بنا، تو اس نے کہا نہیں جی میرا روزہ ہے۔ تو اس نے کہا اچھا ماشاءاللہ آپ نفل روزہ رکھتے ہیں، آپ نے جو ہے جمعرات کا روزہ رکھا ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ریاکاری پیدا ہو رہی ہے، اور اس کے اندر یہ اس کو اچھا لگ رہا ہے کہ یار میری تعریف ہو رہی ہے، اور یہ تو اب کیا ہو رہا ہے کہ عمل کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی خرابی پیدا ہو سکتی ہے، اور ریاکاری کا کہیں نہ کہیں شائبہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن نیت کے اندر نہیں ہو سکتا۔ جو نیت انسان کرتا ہے وہ خلوص کی بنیاد پہ ہی کرتا ہے۔ تو پہلا درجہ کسی بھی عمل کا وہ ہوتا ہے نیت۔ جب آپ نیت کرتے ہیں نا، چاہے وہ کسی بھی چیز کی ہو، ایسا نہیں ہے کہ بھئی یہ جو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گناہ ایک دم سرزد ہو جاتا ہے، نافرمانی ایک دم سرزد ہو جاتی ہے کہ جی ایک دم میں نے گناہ کر دیا، نہیں، اس کے اندر بھی نیت کا عمل دخل ہوتا ہے۔ جب آدمی نیت کرتا ہے تو اس کے بعد ہی جو ہے وہ اس کے اوپر پھر عمل درآمد کرنے کے لیے اس کی پلاننگ کرتا ہے کہ بھئی مجھے اب یہ نیکی کا کام کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، اگر خدا نخواستہ کوئی برائی کرنی ہے تو اس برائی کے لیے، وہ کہتے ہیں نا کہ زنا تو اس کا پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ تو بدنیتی ہوتی ہے نا، اور اس کے اندر جو نیت کے اندر خرابی آتی ہے، پھر اس کے بعد وہ اس پر عمل درآمد کرتا ہے اور کس طریقے سے، تو وہ تو پھر ایسا نہیں ہے کہ جی ایک دم ہو گیا۔ تو اس لیے فرمایا گیا ہے کہ نا انما الاعمال بالنیات، کہ بھئی اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔
تو اب جیسی آپ نیت کریں گے ویسے ہی آپ کے ساتھ معاملہ ہوگا. اب ایک آدمی اگر نیت کر رہا ہے کہ یار میں روزہ رکھوں تاکہ لوگ جو ہے وہ مجھے بڑا نیک اور صالح سمجھیں اور لوگ کہیں کہ یہ تو بڑا نیک آدمی ہے، پھر روزے رکھتا ہے. اب وہ نیت کر رہا ہے روزہ رکھنے کی، لیکن اس نیت کے اندر خرابی پیدا ہو گئی کہ اس میں ریاکاری کا اس نے عنصر شامل کر دیا. تو اب اس لیے تو اب کہا کہ بھئی اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اگرچہ وہ روزہ رکھ بھی رہے کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ اس کے اندر نیت ہی خراب ہے. تو بنیادی طور پر جو اصل چیز ہے وہ نیت ہے. پھر نیت کے بعد اس لیے تو نیت پر سارا فیصلہ ہوگا، اور نیت اگر خلوص کے ساتھ کرے گا، اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، اخلاص شامل ہے، تو اس پہ بھی اجر ملتا ہے. پھر وہ عمل ہے. پھر دوسرا درجہ جو ہوتا ہے وہ عمل کا ہوتا ہے. پھر تیسرا درجہ یہ ہے کہ پھر آپ نے اس عمل کو مستقل بنیادوں پہ کرنا ہے. تو کیا ہے کہ بھئی وہ تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہمیشہ ہو، یعنی آپ مستقل بنیادوں پہ، یہ نہیں کہ بھئی ایک دم آپ نے آج کیا پھر چھوڑ دیا. تو بنیادی طور پر پھر آپ اس پر استقامت ہو، دوام ہو. تو اور پھر کب تک ہو؟ یعنی موت تک ہو، کہ موت تک ہم نے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دکھا دی، ہدایت کا راستہ دکھا دیا، اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو واضح کر دیا اور اب چیزیں واضح ہو گئی ہیں، تو اب ان کو آپ نے قبول کرنا ہے. جب آپ اس کو قبول کریں، اور پھر کیا ہے؟ قل آمنت باللہ ثم استقم. پھر بنیادی چیز کیا ہے کہ اللہ پر ایمان لائے ہو آپ، ٹھیک ہے، ثم استقم، پھر اس پر استقامت اختیار کرو. اور استقامت ہی جو ہے الاستقامت فوق الف کرامہ، کہا جاتا ہے نا کہ استقامت جو ہے 1000 کرامتوں سے بہتر ہے. کہ اصل چیز تو یہ ہے کہ استقامت مستقل مزاجی. تو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، قرآن کیا کہتا ہے کہ جب کہا کہ میرا رب اللہ ہے اور اللہ کی ذات پر تم ایمان لے آئے ہو، اسلام کو تم نے قبول کر لیا ہے، ثم استقاموا، پھر استقامت اختیار کرو. پھر انہی لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، کہ پھر ملائکہ کا ان کے اوپر نزول ہوتا ہے. اور اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ان کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ غمگین نہیں ہوں گے. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور ان کو خوشخبری بشارت دے دو جنت کی جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا. پھر اللہ آگے کیا فرماتا ہے؟ نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ ہم دنیا میں اور آخرت میں ان کے دوست ہیں. اور یہ اصل بنیاد ہے کہ بھئی اللہ کی ذات پر، جیسے میں نے عرض کیا تھا نا کہ سب سے بہتر انسان وہ ہے کہ جو پیدا اسلام کے اوپر ہوا، فطرت کے اوپر ہوا، اور مرا اسلام کے اوپر، ایمان پر پیدا ہونا، ایمان پر موت آنا. تو یہ اصل ہے کامیابی. تو اور اس میں سب سے بنیادی چیز کیا ہے کہ مستقل مزاجی ہے، استقامت ہے. اور انسان یہ جو اسلام اور دین ہے نا، یہ کوئی ون ڈے جاب نہیں ہے کہ جی صرف فرائیڈے جاب ہے. نہیں، یہ فرائیڈے جاب نہیں ہے، یہ آپ کی پوری زندگی کی، میری پوری زندگی کا جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کرنا ہے، یعنی پوری زندگی کا مسئلہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.